آج جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ عید کا دن ہے، پوری دنیا عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ دوست و احباب کے ساتھ مل کر خوشی منا رہی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ خوشی والے دن کو ہم سیاہ دن بناتے ہیں۔ اس دن میں جو ہے ہم بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ریاست نے ہمیں اتنا مجبور کیا ہے کہ جو دن تمام جو ہے امت مسلمہ کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے، وہی دن ہمارے لیے سیاہ دن ہوتی ہے۔ اس دن کو ہم سیاہ دن کے طور پر مناتے ہیں۔ ریاست کے جبر نے ہمیں اتنا مجبور کیا ہے کہ نہ ہم خوشی والے دن اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ عام طور پر کوئی دن ہوتی ہے۔ ہم انتہائی مجبور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ ہم عدالتوں کے پاس گئے ہیں، ہم کمیشنروں میں موجود رہے ہیں، ہم جو ہے تمام حکومتی اداروں کے پاس مل چکے ہیں، لیکن یہاں پر انصاف کی قیمت بہت بڑی ہے۔ انصاف کی قیمت کے لیے ہمیں جو ہے روزانہ سڑکوں پر آ کر بیٹھنا پڑے گا، روزانہ چیخنا پڑے گا، روزانہ ہماری عورتوں کو سڑکوں پر آ کر اپنے پیاروں کی تصویر اٹھا کر یہاں پر آنسو بہانا ہے۔ آج میں جب صبح نکلی تو سب لوگ اپنے گھروں کے سامنے قربانیاں، جانوروں کی قربانیاں کر رہے تھے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ، محرم کو ساتھ لے کے، اپنے والد کی تصویر چھپا کے، پلے کارڈ چھپا کے گھر سے باہر نکلی۔ یہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میں ذہن میں سوچتی رہی کہ آیا کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ہم کون سے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ ہم کون سے جرم کی سزا سہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے عید والے دن ہمیں سڑکوں پر آ کر یہاں پر بھوک ہڑتال پر بیٹھنا پڑا ہے، اور یہ اب پہلی بار نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ 12 سالوں سے میں اپنی چھوٹی بہن محلب کے ساتھ اسی طرح عید کے دنوں میں کبھی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے، کبھی کراچی پریس کلب کے سامنے رہی ہوں۔ یہ ہماری خوشیاں ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو اس طرح مناتے ہیں۔ ریاست نے ہمیں اتنا مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو پریس کلب کے سامنے مناتے ہیں۔ مناتے نہیں بلکہ ہم گزارتے ہیں، اس دن کو گزارتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں جب یہ دن گزرتے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے خوشی کے دن نہیں ہوتے ہیں، یہ دن ہمارے لیے صدمے لے کر آتے ہیں، یہ دن ہمارے لیے تکلیفیں لے کر آتے ہیں۔ یہ دن ہمیں مزید اذیت میں ڈالتے ہیں، مزید ہمارے پیاروں کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں، اور مزید ہمارے جو زخم اندر سے ہوتے ہیں وہ مزید ہمیں تکلیف دینے لگتے ہیں۔ ہم اتنا بے بس ہو چکے ہیں، اتنا مایوس ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا ہے۔ میں سیاسی اداروں سے، ملکی اداروں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ظلم کی رات میں دیر ہے پر اندیر نہیں۔ ہم اس جنگ میں لڑیں گے جب تک پیارے ہمیں واپس نہیں ملیں گے۔ یہ جنگ جاری رہے گی، اور آج کے اس مقدس اور مبارک دن کے موقع پر میں ریاستی اداروں سے، حکومتی نمائندوں سے، جو ہے آرمی چیف سے، وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ اس مقدس دن کے موقع پر ہمیں ہمارے پیاروں کو لوٹا دیں، ہمیں اور مزید تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ہم اور مزید نہیں سہ سکتے۔ 12 سالوں کی تکلیف اتنی ہے کہ اب ہمیں اور مزید اس کو سہنے کی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم بہت تھک چکے ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم بکھر چکے ہیں۔ اب ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، ہم ذہنی طور پر، ہم جسمانی طور پر، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں، ہم جسمانی مریض بن چکے ہیں۔ ہم جو ہے ہمارے لیے گھروں سے باہر تک آنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم دوائیوں پر ڈپینڈنٹ ہیں، اور ہمارے لیے کیا رہ گیا ہے؟ اور ہم جو ہے کب تک اس ظلم کو برداشت کریں گے؟ کب تک اس ایک شخص کی وجہ سے جس کے ظلم کو ابھی تک عدالت نے، جس کے جرم کو ابھی تک عدالت نے بھی ثابت نہیں کیا ہے، اس شخص کی جو ہے ظلم کی وجہ سے آپ پورے خاندان کو اذیت میں مبتلا کریں گے؟ کب تک میں اور محلب، کب تک سیما اور زرینہ، کب تک راشد حسین کی ماں، کب تک ذاکر مجید کی ماں جو ہے روڈوں پر آئیں گی اور ان کے بچوں کی، ان کے باپ کی سزا وہ
भुगते जाएंगे। रियासत मदीना में तो आइन और जो एक कानून है, यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पर अदालत के मुताबिक इंसाफ दिया जाता है लोगों को। यहाँ के कानून में आइन और बराबरी की बात होती है, लेकिन ये आइन और ये बराबरी, ये इंसाफ हमारे लिए क्यों नहीं है? हम वो लोग हैं जो अपने घरों से नहीं निकलते हैं। हमारे रिवायात में जो है औरतें सड़कों पर नहीं बैठती हैं। हमारे रिवायात में ख़वातीन जो है सड़कों पर आंसू नहीं बहाती हैं। हमारे रिवायात में ख़वातीन को चादर और चादीवारी में रखा जाता है। हमारे रिवायात में औरत की एक बहुत बड़ी इज्जत होती है, लेकिन हमारे यहाँ औरतें सड़कों पर बैठने पर मजबूर हो चुकी हैं। हमारे यहाँ हम जो है हमारी बचपन तक गुजर चुकी है इन प्रेस क्लब के सामने, इन्हीं अपने वालिद की तस्वीर को उठाते हुए। यही आइन की जो हम बात करते हैं, इसी जो है कानून की हम बात करते हैं, इसी कानून को बनाने वाले हमारे आबा अजदाद रहे हैं। इसी कानून को बनाने वाले हमारे कई साल पुराने जो है कई लोग हमारे आबा अजदाद जितने थे वो इसमें मुलविस रहे हैं, लेकिन आज हमें इसी कानून से महरूम किया गया है। आप हमें दहशतगर्द कहते हैं, आप जो है हमारे फोन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप हमें धमकियां देते हैं, आप हमें जो है मारने और कत्ल करने की धमकियां देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि हमारी जो है ये जो जद्दोजहद है ये पुरअमन है और पुरअमन तरीके से रहेगी, और जब तक हमारे लोग बाज़ियाब नहीं होंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो इस जंग में हमारा साथ देंगे, बल्कि इस जंग ये सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये आज हमारे साथ है तो कल आपके साथ हो सकती है। कल ये सिर्फ बलोचों के साथ थी, आज उसमें सिंधी, पश्तून और पंजाबी और सराइकी मौजूद है। तो ये आज पूरा मुल्क का मसला बन चुका है। इस मसले को हमें एक साथ खत्म करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। आज ईद के दिन सब लोग मना रहे हैं, पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है। सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन हम जैसे बदकिस्मत बहुत से लोग इस तरह रोडों पे, सड़कों पे अपनी ईदें गुजार रही हैं। हमें मजबूर किया गया है ताकि हम अपनी ईदें सड़कों पे गुजारें। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे निकलने की। हम 5 सालों से, जब से मेरे भाई लापता हैं, मैं इन्हीं रोडों पे हूँ। पहले मुझे कहा गया कि खामोश हो जाओ, तुम्हारा भाई आ जाएगा। 1 साल तक मैं खामोश रही, लेकिन मेरे भाई नहीं आया। मैं फिर से एहतजाज के लिए मैं रोडों पे निकली हूँ। जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरे रिश्तेदार कुछ देख रहे थे कि आज ईद है, सब लोग अपने घरों को जा रहे हैं, तुम घर से निकल कर कहाँ जा रही हो? वहाँ पर मेरी आंसू, मैंने कहा मैं अपने भाई को ढूंढने चाहती हूँ। जब हमारी आंसू निकलती है तो हमें कहा जाता है कि क्या कर रहे हैं। हमारे दिल को जाकर कोई देखे कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। एक जैसे मुकद्दस दिन को सब अपने बच्चों के साथ हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को जोड़कर सड़कों पर हैं। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर निकल कर रोने की, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे आंसू निकल आते हैं, हम कितनी भी कोशिश करें कि हमारे आंसू ना निकले, हम ना चीखें, हम ना चिल्लाएं, लेकिन हम करें क्या? पुलिस हुकूमत से यही कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं। इमरान साहब, आपने हमसे वादा किया था 4 महीने पहले कि आप अपने घरों को जाओ। मेरे और समी के सामने आपने हमारे सर पर हाथ रखकर हमारे आंखों में आंखें डालकर कहा था कि आप अपने घरों को जाओ, आपके प्यारे जल्दी घर आ जाएंगे। वही बेटी, वही बहन आज फिर सड़कों पर चीख रही है, चिल्ला रही है, कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है समी के अब्बू, कहाँ गए आपके सारे वादे जो आपने हमारे सामने किए थे? अगर आप वादे पूरे नहीं कर सकते तो क्यों हमें और उम्मीद दिलाते हैं? हम इन 4 महीनों में हर दिन रात किसी इंतजार में हैं कि आज नहीं तो कल आपने हमसे वादा किया था आप जरूर हमारे भाई, हमारे अब्बू को ले आओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो आप भूल गए कि आपने कोई वादा किया था। आप दोबारा से इस बात को दोहराना भी नहीं चाहते। आप एक कमेंट करके, आप एक ट्वीट करते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इस सफर में जाएं, लेकिन नहीं, आप भूल चुके हैं।
آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ اس وعدے کو پورا کریں. ہمیں انصاف چاہیے. اگر آپ ہمیں اس ملک کی شہری نہیں سمجھتے تو بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ ہمیں اس ملک کی شہری نہیں سمجھتے. ہمیں بتا دیں ہم کہاں جائیں, ہم کس سے جا کر اپنے بھائیوں کو مانگیں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں جو لوگ طرح طرح کی باتیں ہمارے پیچھے کرتے ہیں, ہمارے گھر والوں کو دھمکاتے ہیں, اور گالیاں دیتے ہیں. عورت ہے اکیلے گھر سے نکلتے ہیں, جب لوگ اپنے گھر میں جاتے ہیں لیکن یہ عورتیں گھر سے نکل کر کہاں جاتی ہیں. میں ان سے ہی کہتی ہوں کہ میں کہاں جاؤں. انہیں روڈوں پہ چیخنے چلانے سے شاید کسی کے دل میں رحم آئے, شاید کوئی مجھے میرا بھائی لوٹا دے. عید تو ایک بار آتا ہے سال میں, لیکن ہم روزانہ اسی طرح اپنے گھروں میں بھی اسی طرح آتی بہا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب جیسے ہی عید قریب آتی ہے تو لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں, تو ہم اپنے گھروں میں اور بھی زیادہ ماتم منا رہے ہوتے ہیں, یہ سوچ کر کہ ہمارے پیارے کس حال میں ہوں گے, وہ صحیح سلامت ہیں بھی یا نہیں. پتہ نہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں یا کس حال میں ہیں. حکومت سے یہی درخواست کرتی ہوں, خدا مجھے میرا بھائی لوٹا دے. تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کریں. ہمیں انصاف چاہیے, ماؤں بہنوں کو انصاف چاہیے, ہمیں انصاف.